پر سارا خرچ میں کروں گا. حضرت بکر کے والد ابو قحافہ بیٹیاں گھر میں موجود ہیں, اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں, ابا کی بینائی کمزور نابینا ہو گئے. پوچھا بیٹیوں سے, بیٹا تمہارے ابا ابو بکر تمہارے واسطے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں؟ ہاں بہت چھوڑ کر گئے ہیں. کیا چھوڑ کر گئے؟ نابینا تھے. بیٹیوں نے پتھر ڈال کر ایک آلے کے اندر تاپ کے اندر اٹھا کر رکھ دیا. کیا چھوڑ کر گئے؟ ابا کا ہاتھ پکڑا اور تاپچے میں لگا دیا, یہ چھوڑ کر گئے. ہاتھ لگا, اچھا اچھا بیٹا تمہارے پاس تو بہت مال ہے, بس فکر نہیں کرو, یہی ہے. یہ پتہ نہیں یہ سارا لے گئے. تو خرچ کس پر کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. پہلے یہاں سے حضرت کا پرائیویٹ اجتماع میں شرکت فرمائی کراچی والوں کے ساتھ. ہفتے کے دن بڑا قافلہ تھا رحمۃ اللہ کے ساتھ, کافی علماء کرام وہاں تعلیم سالہ اور بھی حضرات حضرت کو دیکھ کر حضرت کا بڑا استقبال کیا, بڑا اکرام کیا حضرات نے. یہاں سے سیادت المسلمین کا ہر سال لاہور جامعہ شرعیہ میں پروگرام ہوتا ہے, تو وہاں کی خصوصی نشست قریب ہو جاتی ہے. خصوصی نشست کی حضرت تعلقات کا بیان اور دعا حضرت کی ذمہ تھا. تو بیان سمجھنے پروگرام حضرت کی آمد پر رکھا گیا تھا, بڑا پروگرام تھا. وہاں شرکت ہوئی الحمدللہ. حضرت کے ساتھ ساتھ خانقاہ دارالسکون ہے لاہور میں, حضرت کی اور بھی خانقاہ ہے لیکن اس خانقاہ میں قیام تھا دارالسکون. یہاں سے سرگودا میں ایک بڑا مدرسہ ہے اور بہت پرانی مسجد ہے. مفتی محمد شفیع صاحب, پاکستان میں 3 بڑے مفتی گزرے ہیں. ایک مفتی اعظم پاکستان کے شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ایک مفتی شفیع صاحب سرگودا والے, ایک اور ہے. تو مفتی شفیع صاحب جو سرگودا کے ہیں ان کے یہاں حضرت کا ان کی مسجد میں پرانی مسجد ان کا تو انتقال ہو گیا. سراج العلوم مدرسہ ہے, حضرت کا اس میں رات کو بیان تھا. عشاء کے بعد علماء کرام جمع تھے, ان کے لیے الگ خصوصی نشست حضرت نے, حالانکہ مغرب سے عشاء بیان فرمایا عوام میں جلسے میں. عشاء کے بعد پھر مسجد کے اندر حال عوام کو اٹھا دیا گیا, بھائی جو غیر عالم وہ بھائی تشریف لینا, صرف علماء آ رہے ہیں. اچھا خاصے علماء, ہم بھی بیٹھ گئے. اس میں حضرت کا کچھ دیر کا بیان تھا زبردست, اللہ بن کی توفیق نصیب فرمائے. اسی مسجد میں فجر کے بعد حضرت کا بیان تھا. رات کھانا وانا کھا کر قیام کہیں اور تھا, کھانا کہیں اور تھا, تو فجر میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا. دھن پوچھو تو نظر ہی نہیں آتا, اتنی دھن تھی. تو میں نے بھی شاید بڑے عرصے بعد اس طرح دھن دیکھی ہو. پتہ نہیں کس طرح لوگ گاڑی چلاتے ہیں, اور چلا رہے تھے کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ سامنے کیا بلب جل رہا ہو تو محسوس ہوتا ہے بلب جل رہا ہے بس, باقی اندھیرا ہے. تو ہماری گاڑی میں بندہ کہنے لگا, یار تو دیوار ہے, ڈرائیور چلا کیسے رہا ہے؟ اس نے کہا دیوار نہیں, یہ دھن ہے, یہ دھن, یعنی اتنا اندھیرا. تو وہاں سے سرگودا سے پھر تو ختم نبوت کا جو مرکز ہے بڑا چناب نگر, ایک طرف قادیانی کی آبادی ہے اور دوسری طرف مدرسہ ماشاء اللہ چناب نگر میں ختم نبوت کا بڑا مدرسہ. وہاں حضرت کا بیان تھا, تمام قافلہ حضرت کے ساتھ تھا. کراچی سے تقریباً 130 سیٹیں پر ٹرین بھی تھی. پھر کچھ فوجی تھے 200-250 یہاں کے, جو حضرت قیامت پر حضرت کے استقبال کے لیے جو حاضر ہوئے تھے, 200-250 فوجی تقریباً. یہ قافلہ کراچی کا ساتھ ساتھ تھا, 150 افراد پہ تقریباً مشتمل تھا. تو حضرت کو ملا کر, ہم سب کو ملا کر تقریباً میں سمجھتا ہوں 150-160 یہ مشتمل تھا, جو کراچی سے ساتھ ساتھ آخری بیان تک ساتھ تھا. تو یہاں سے گاڑیاں روانہ کر دی, جو بڑی گاڑیاں تھیں, بڑی بسیں پہنچے آؤ سے یہاں سے ان کو روانہ کیا. ہم لوگ غیر ملکیوں کی گاڑی تھی, اس میں تھے 9-10 سیٹیں والی آئی ایس. چناب نگر سے پھر یہاں سے گئے اسلام آباد. راستے میں پھر ایک جگہ بس ہمارا تھکاوٹ بہت ہو گئی ہے بھائی. اب جو کراچی والے تھے وہ سرگودا سے ہی ان کو فیصلہ آباد پہنچا دیا, ان کی ٹرین کی ٹکٹ تھی. ہم لوگ حضرت کے ساتھ ساتھ رہے, ہم لوگ چائے وائے گئی موٹر وے پر, کلر کار کوئی اسٹاف, کوئی موٹر وے پر ہوٹل ہے, وہاں نماز مغرب ادا فرمائی. وہاں پھر 280 لوگ بھی موجود تھے,
ہم پہلی سب میں ہی تھے، پیچھے حضرت نے دیکھا تو ایک تو قاضی حمید اللہ صاحب جو سینیٹر جو علماء اسلام کے قاضی حمید اللہ، یہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت پیچھے کھڑے ہو گئے ان پہ، یہ فارغ ہو میں ان سے ملوں، کسی نے کہا ان سے ملنا ہے، انہوں نے کان میں جا کے کہہ دیا حضرت کھڑے ہیں، فوراً اٹھ کر آ گئے، ان کو پتہ نہیں تھا حضرت ہے، باہر آ کر ملے حضرت سے، چائے وائے کی دعوت دی بہرحال، تو پھر اپنے ہفتے کے ساتھ تھے. تو ایک اور تھے، ان سے ہماری ملاقات نہیں، حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے، یہ بھی وہی نماز ادا کرنے کے لیے وہیں آئے ہوں، نماز ادا فرمائی ان سب حضرات نے اسی مسجد میں. بہرحال حضرت پھر چائے وائے پی کر ہم لوگ سارے حضرت کی ذات کا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا. رات پہنچے اسلام آباد، پھر وہاں سے اسلام آباد سے فجر کی بات تھوڑی دیر مجلس ہوئی، ذکر کر رہا رکھا ہوا ایک ساتھی کو کہا دین کی بات سنائی، انہوں نے دین کی بات سنائی. پھر دوپہر کو ہم لوگ وہاں سے نکل آئے، حضرت کی شام میں فلائٹ تھی، وہاں سے پنڈی سے فیصل آباد چلے گئے، اسلام آباد سے پنڈی، وہاں سے فیصل آباد، وہاں سے ہمیں ٹرین مل گئی. اللہ تعالیٰ نے خیر وافیت سے کل اثر میں ہمیں پہنچا دیا. یہ تھا پورے ہفتے کا سفر. کل آتے کہ خاص طرح کی مغرب پڑھ کر بچوں کو لینا. آج تھکاوٹ اس وقت بس ایسی محسوس ہو رہی تھی چونکہ لمبا سفر کیے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی تھک جاتا ہے نا، اتنی دور سے آ رہے ہیں، وہی ہو گیا وہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ساتھی ملنے ملانے والے آتے رہے. جن ساتھیوں کو پتہ تھا، جیسے ڈاکٹر والوں کو پتہ تھا یہ آگے ملنے سے شروع، نوشا والوں کو پتہ تھا وہ آگے، اور شاید کسی کو پتہ نہیں تھا. اس سے ملے نہیں بلکہ اکرام کے طور پہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر کھانوں کا بھی پوچھا. جاتے وقت نے نوشا والوں کو اکرام قبول کیا، آتے ہوئے شرافت والوں کو قبول کر لیا. جبکہ آتے ہوئے اور لوگوں نے بھی کھانے کا، خاص طور پہ نوشا والوں نے کہا، ہم نے کہا شرافت والوں نے ان کو کہہ دیا، ان کا فون آ گیا تو ان سے ہاں کر دیا، کھانا وہی کھائیں گے. بہرحال یہ تھا پورے ہفتے کا سفر. اس میں کیا بیان ہوا، کیا باتیں خاص تھی، وہ جگہ پر الحمدللہ آتی رہیں گی موقع موقع پر. لیکن اللہ والوں کے ساتھ سفر یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے، چاہے اس کو بیان نہ بھی. اور فرماتے تھے کسی بھی شیخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، فرمایا کہ اگر خاموش، اگر وہ بیٹھے بھی رہے نا، خاموش بیٹھے بھی رہیں، ان کی خاموشی سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اگر مناسبت ہے. اگر مناسبت نہیں ہے تو خاموشی سے فائدہ نہیں ہے. وہ تو بیان کے لیے آیا تھا، بیان ہی نہیں ہوا، یا وہ باتیں بیان ہوئی جو میں نے برسوں سنی. شیطان ایسے آدمی کا راستہ مان لے گا. حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے بارے میں تلقیق بانی صاحب اپنے والد محترم کی مجالس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے تھے کہ وہاں تو مجلس کا کوئی خاص موضوع نہیں ہوتا تھا. والد صاحب آ کر بیٹھے، متعلقین بیٹھے، چند متعلقین ہوتے تھے بس گنے چنے، اور وہاں کے بس بات شروع ہو جاتی تھی. نہ کوئی بھی بات، کبھی کوئی، کبھی کوئی، کبھی. یہ تو اللہ والوں کو مزاج ہوتا ہے، وہ کوئی مطالعہ کر کر وہ سوچ کر نہیں بیٹھے کہ آج یہ بیان کرنا ہے، آج تبدیل واحد کے خلاف بیان کرنا ہے، بڑے دن بعد آیا ہے نا. ایسا نہیں ہوتا. کیا کہہ رہے بہت سے لوگ ممبروں سے سوچتے ہیں آج تو بس آج یہ بیان کرنا ہے، اس پورے ہفتے میں یہ آدمی مسجد سے غیر حاضر رہا، آج سارا بیان اس کے خلاف ہوگا. پتہ چلا جمعے کو بھی وہ غیر حاضر رہا، پھر کہتا ہے بیان کرنے کا فائدہ کیا ہو، ہے نا. تو ہمارے بزرگوں کا مزاج نہیں. ہاں تو اصلاح کی بات. اب کوئی فائدہ اس کو ہوگا جو یہ سمجھے کہ یہ ہر بات میرے لیے ہو رہی ہے، یہ میرے لیے ہوگی، ان کے لیے نہیں ہوگی، ان کے لیے نہیں، میرے لیے. اگر آپ نے سوچ لیا یہ بیان تو فلاں کے لیے تو ہمارا فائدہ نہیں. من کان للہ کان اللہ، من کان للہ کان اللہ لہ. من کان للہ، جو اللہ کے لیے ہو گیا، کان اللہ لہ، اللہ اس کا ہو گیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جو اللہ کے لیے ہو گیا، اللہ اس کے لیے ہو گیا. کتنا پیارا جملہ ہے. اس نے فرمایا اللہ کے لیے آؤ، اللہ کے لیے جاؤ. دوستی رکھنی ہے تو اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو اللہ کے لیے. یہ کون سی دشمنی ہے جی؟ آپ پرانا بغض نکالنے اور آپ سمجھ رہے جی اس نے میرے ساتھ یوں کیا تھا میں بھی اس کا بدلہ لوں گا. یہ تو دشمنی اللہ کے لیے نہیں، یہ تو بغض نکال رہے ہیں آپ، بغض ہے. اور بغض کا علاج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ والے اگر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بشرطے کہ کوئی دل کا پیالہ خالی کر کے اور دل کا پیالہ سیدھا ہو.
تاکہ مال ڈالتے رہے اندر جاتا رہے، مال ڈالتے رہے اندر جاتا رہے۔ پیالے کو اگر آپ نے الٹا کر دیا تو مجلس کی ہر بات آپ سمجھیں گے یہ بس میں جو ہے یہ سارا میرے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، سارا بیان میرے لیے ہو رہا ہے، شیطان ناستہ مان لے۔ آج اس میں داڑھی والا بغیر داڑھی والا میں ہی تو تھا، سارا بیان میرے لیے ہوا۔ اب ایک نوجوان تھا وہ مجلس میں آنا شروع ہوا، اس کے بھائی برسوں پرانے تعلق میں آج تک تعلق میں، تو مجھ سے کہنے لگے جی میرے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی میں تمہارے شیخ کی مجلس میں جاتا ہوں پورا بیان میرے خلاف ہوتا ہے، یہ تم نے رپورٹ دی ہو؟ میں نے کہا آپ نے کہا نہیں ہو؟ کہا میں نے کہہ دی۔ کیا کہا؟ میں نے کہا ہے کہ ان کا بیان یہی ہوتا ہے، آپ نہ بھی آؤ تب بھی یہی ہوگا۔ میں نے کہا شاباش، صحیح کہا۔ تو وہ کٹنے لگا، وہ دور ہونے لگا، یار جب بھی جاؤ، جب اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، جب بھی جاؤ وہی میرے خلاف بیان ہوتا ہے جی، حرام عشق کو، لڑکیوں سے محبت اور موبائل فون پہ جو ہے ساری رات لگے رہنا۔ کہا میری حرکتیں تو شیخ کو کون بتا رہا ہے؟ صاف کہا ہوتا، سادہ آدمی تھا، میری حرکتیں کون بتا رہا ہے شیخ کو؟ تم نے بتائی میری رپورٹ ہے۔ کہا بھائی میں کیوں بتاؤں گا تمہاری رپورٹ کہ تم کسی لڑکی سے محبت کرتے ہو، پھر اس سے شادی کرنے کا تقاضا تم نے گھر میں کیا ہوا ہے، پھر رات بھر تم فون پہ لگے رہتے ہو۔ کہا شیخ کی مجلس میں یہی تو بیان ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ تم نہ بھی آؤ تب بھی یہی بیان ہوگا۔ اس کو برا لگنے لگا، پھر جو آہستہ 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 اب وہ عادی ہوئی، اس کو پتہ ہے کہ بھائی یہ بس بن جانب اللہ ہوتا ہے، یہ ہمیں دیکھ کے بیان نہیں کرتے۔ اب جب بھی وہ مجلس میں آتا میں تھوڑا محتاط ہو جاتا، میں کہتا نہیں اب یہ سمجھے گا میرے لیے ہو، زبردستی کوشش کرتا موضوع تبدیل ہو جائے۔ اب کیا کریں بھائی، کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں بولے گا میرے لیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے والدین کے حقوق پر، زبردست بیان چل رہا تھا، ایک نوجوان کھڑا ہو گیا، مول صاحب آپ کو کیا میرے ابا نے کہا میرے خلاف بیان کرنے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ، حضرت نے فرمایا بھائی ہم جو ہے کسی کی چاہت پر بیان نہیں کرتے، کسی کے کہنے پر ہم بیان نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہا ایسا لگتا ہے میرے ابا نے آپ کو میری شکایت کیا، اب سارا وہی بیان کر رہے والدین کے بارے میں، میرا لڑکا ہے وہ بس ہے۔ تو فرمایا چلو مان لو اگر تمہارے ابا نے شکایت نہیں لگائی، مان لو اگر شکایت لگائی بھی ہے اور یہ باتیں آپ پر لگ رہی ہیں، آپ پر فٹ آ رہی ہیں، تو آپ یہ کوشش کرو کہ میں ان چیزوں سے توبہ کروں، اس میں بری بات کیا، اچھی بات نہیں۔ اگر لگا بھی دی تو اچھی شکایت لگائی نا، بری شکایت تو نہیں لگائی، آپ اصلاح کی فکر کریں۔ تو سوچنا یہی ہے کہ باتیں جو ہو رہی ہے میرے لیے ہو رہی ہے، اگر آپ نے سوچ لیا دوسرے کے لیے ہو رہی ہے تو بھائی فائدہ نہیں ہوگا۔ آدمی کہتا ہے بابا میں شیخ کی مجلس سے برسوں سے آ رہا ہوں، بیانات میں آ رہا ہوں، اور میرے 6 نمبر بھی بہت سنے، تقریباً اجتماع میں بھی چلا گیا، اب میرا نفس جو ہے وہ ماشاءاللہ تگڑا ہو گیا، اب مجھے بڑے بڑے پہلوان یعنی شیطان بھی نہیں گرا سکتے۔ حضرت فرماتے تھے میاں ہاں، فرمایا کہ کیٹ کا مقابلہ ہوگا ریٹ کے ساتھ۔ چوہے کو کیا کہتے ہیں انگریزی بھائی؟ ہے بھائی اسپیلنگ کیا ہے بھائی؟ RAD ریڈ، RAD نا ٹی، RAT ریڈ، اور کیٹ CAT کیٹ، CAT کیٹ، کیٹ کا مقابلہ ہوگا ریٹ کے ساتھ۔ کس کی اصطلاح ہے؟ اصطلاح تو حضرت والا کی ہے، واقعہ کس کا ہے؟ حضرت شیخ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مثال کو بیان کیا۔ میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا نفس ماشاءاللہ تگڑا ہو گیا بزرگوں کی مجلس میں جانے سے، ذکر کرنے سے، بیعت ہونے سے، اب ہم ذکر کرنے پابندی کے ساتھ، اب شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو ایک بادشاہ تھا، مثال دی حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، 7ویں صدی ہجری کے بزرگ تھے، شاہ اعظم بادشاہ کے نواسے تھے۔ سلسلہ نسب سیدھا کہاں جا کر ملتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک جا کر پہنچتا ہے سیدھا سلسلہ، کیسے کھڑے آدمی تھے مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ، ان کے دل کی یہ آگ تھی جو کہ سینے میں لگی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے وزیروں سے کہا میرے ایک بلی کی میں نے تربیت کی ہے، اور اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ میں اس کی تربیت ایسی کی ہے کہ میں اس کے سر کے اوپر چراغ کو رکھ کر، چراغ کو جلا کر اس کی روشنی میں شاہی فرامین لکھا کرتا ہوں، یا شاہی فرامین لکھوایا کرتا ہوں، گویا کہ وہ لیمپ کا کام کرتی ہے بلی۔ بندے کا بادشاہ ڈراما معافی چاہتے ہیں، آپ نے ایسی اچھی تربیت کی کہ اس کے سر کے اوپر آپ لیمپ رکھتے،
اب چراغ رکھتے ہیں اور پھر اس میں آگ لگاتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں شاہی فرامین لکھواتے ہیں، اور وہ بلی ہلتی نہیں ہے، ہلے گی تو چراغ گرے گا، چراغ کی پیالی گرے گی، تیل ادھر ہو جائے گا، سفے خراب ہو جائے گی۔ تربیت ایسی کی ہے کہ وہ بلی ہلتی نہیں، بالکل ساکت کھڑی رہتی۔ وزیر ہوشیار تو اس نے بادشاہ سلامہ مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کہ تربیت کتنی ہوگی۔ اگر آپ اجازت دیں تو بلی کو آزما لیں، کیٹ کو آزما لیں، ہاں بالکل اجازت ہے۔ ایک وزیر گیا چھوٹی سی چوہیا کو پکڑ کے لایا، ایک چوہا ہوتا ہے نا، چوہا اس کی چھوٹی سی جو ہوتی ہے اس کو چوہیا بھی کہتے ہیں، یا اس کی مونس ہوگی، اس کو چھوٹی سی اس کو تھیلے میں رکھ کر لے کر آیا، اور بلی ایسے کھڑی ہوئی ہے، اس کے سر کے اوپر چراغ جلا ہوا ہے، چراغ کی پیالی ہے، اس میں آگ لگی ہوئی ہے، ہل بھی نہیں لی۔ وزیر تھیلے کے اندر چوہیا کو لے کر آیا، اس نے بغل سے تھوڑا سا منہ کھولا، تھوڑا سا تھیلے کا منہ کھولا، تو اس میں سے جو ہے چوہیا کے ہونٹ نظر آنے لگے۔ بلی نے ایسے دیکھا، جیسے دیکھا تو تاڑنے لگ گئی اس کے بعد تھوڑا سا اور اس کا تھیلے کا منہ کھولا تو اس کی مونچھیں نظر آنے لگی چھوٹی چھوٹی۔ بلی اور پھر اس کے بعد جب اس کا منہ کھولا، آنکھیں نظر آنے لگی، تو بلی غر غر غر۔ اب اس کے سائلنسر سے ہوا نکلنا شروع ہو، دھواں نکلنا شروع ہو۔ بلی بڑی جو ہے وہ تاکنے لگی، اور اس کے بعد غر غر کی بھی آواز آنے لگی، اب کچھ ہونے والا ہے۔ اوہو، جیسے ہی اس نے تھیلے کا پورا منہ کھولا، چوہیا نیچے گری، اور بلی نے جو جھپٹا مارا، تیل ادھر، دیا ادھر، چراغ ادھر۔ بادشاہ دیکھ لیا، آپ کہتے تھے بلی تربیت یافتہ ہے، ایک کیسی تربیت یافتہ ہے، اپنے مد مقابل کو دیکھا تو جھپٹا مار لیا۔ ایسے ہی فرمایا ہمارا نفس ہے، اگر ہمارا نفس مقابلے کے وقت اگر نفس ہمارا ساکت رہا، مقابلے کے وقت اگر یہ ہارا نہیں، جیت گیا، تو میں اب کہا جائے گا اس نفس کی تربیت۔ کیا مطلب مقابلے کا؟ یعنی کسی نامحرم عورت، کوئی لڑکی سامنے آ گئی، نامحرم سامنے آ گئی، اس کو دیکھ کر بالکل ہمارا نفس جو ہے اپنی خانقاہی ذکر و اذکار پر معمول کے مطابق رہا، نظریں چراتا ہوا چلا گیا، نفس نے اس کو دیکھا نہیں، یا نظر پڑی غلط چیزیں نظریں جھکا لی، اس کے انتظار میں نہیں کھڑا رہا ہے، میں اس کو دیکھتا نہیں رہا، اس کو تاکتا نہیں رہا، یا موبائل کو غلط استعمال نہیں کیا۔ اب پتہ چلے گا کہ ننگی فلمیں، گندی فلمیں، گھر میں اکیلے ہیں، کمرہ بند ہے، موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ پیکج ہے، اب اس میں کیا کرتا ہے، یہ کیا نہیں کرتا، پتہ چلے گا نفس کتنا پھولا ہے اور نفس کو کتنا فائدہ ہوا ہے، اب پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذرا آگے فرمایا کہ اب پتہ چلے گا کہ بھائی آپ کے نفس کو کتنا فائدہ ہوا ہے، آپ کے نفس کو کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اس وقت اگر نفس مقابلے کے وقت جیت گیا، مقابلے کے وقت ہارا نہیں، کتنے ہی خیالات آ گئے، کتنے ہی خلاف شرع تقریبات میں شرکت کے مساویز آ گئے، کتنی ہی زنا کی دعوتیں مل گئی، شراب کے اڈے پر جانے کی دعوتیں مل گئی، پرانی پریس گیدرنگ والی محفلیں اس کو مل گئی، لیکن نفس اگر متقی بن گیا تو یہ معذرت کر لے گا، جی دل تو چاہتا ہے کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر میں اسی غلط جگہ پر نہیں جاتا، میں شراب کے اڈے پر نہیں جاتا، میں جوا کے اڈے پر نہیں جاتا، میں جو ہے زنا کے اڈے پر نہیں جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ناشتے کی دعوت دی، اور ناشتے کی دعوت ایسے گھر پہ دی جب تصویریں لگی ہوئی تھی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہم نے ایسے ناشتوں سے توبہ کر لی ہے جس جگہ جو ہے تصویریں لگی ہوئی ہوں، وہاں بیٹھ کر ناشتہ اور کھانے پینے سے کیا کر لیے، توبہ کر لی۔ عمر ایسی جگہ پر اب نہیں جائے گا۔ اور جناب کی نبی نے کیا فرمایا کہ ایک زمانہ تھا جو تھا گزر گیا، لیکن شیخ کی صحبت سے ہمیں اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اب مجھے وہاں اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کو توڑ دیا، ختم کر دیا۔ پہلے جو گناہ ہوتے رہے، جب شیخ کامل کی صحبت ملی، انہوں نے ہمیں ہمارے نفس کی جو تربیت فرمائی، اصلاح فرمائی، اس کے بعد دوبارہ ہمت نہ ہوئی کہ اس جگہ پر جائے۔ تو یہ مطلب ہے اس کا کیٹ کا مقابلہ کس کے ساتھ بھائی؟ ریٹ کے ساتھ۔
بادشاہ سلامت حیران ہو گیا کہ واقعی بلی کی تربیت، اب پتہ چلا کہ تربیت ایسے نہیں ہوئی، تربیت کا مقصد ہی یہ ہے کہ مقابلے کے وقت جیت جائے۔ غصہ بہت آ رہا ہے، بہت غصے میں آگ ببولا ہو گیا، بیوی ہے تو طلاق کی دھمکی، اللہ حفاظت فرمائے، گھر سے نکالنے کی دھمکی اور مار پٹائی کی والی کیفیت اس کی، اور پھر بکنے کی کیفیت، دل چاہ رہا ہے کو گھر سے نکال دوں، اس نے میرے کام نہیں کیے، میرے کپڑے دھو کر نہیں دیے، کھانا وقت پر نہیں لگایا، یہ ساری کیفیت ہے۔ ہر انسان کے اوپر یہ کیفیت آ سکتی ہے حالات کے اعتبار سے۔ ابھی مقابلہ ہے، مقابلے کے وقت آپ اگر جیت گئے، آپ نے اس کو طلاق کی دھمکی نہیں دی، اس کے گھر والوں کی دھمکی نہیں دی، گھر سے نکالنے کی دھمکی نہیں دی، آپ نے اس کی مار پٹائی نہیں کی، اس وقت آپ جیت گئے، آپ جیت گئے۔ اور اگر آپ نے نفس کا کہنا مان لیا، اس کا مطلب آپ ہار گئے۔ اس کا مطلب ہے ابھی 100% مجالس سے فائدہ نہیں، فائدہ نہیں۔ فائدہ تو اس وقت ہوگا جب آپ کے سامنے آپ کا مقابل آ جائے۔ مسجد میں تو سارے بزرگ ہوتے ہیں، یا مجلس میں سارے ماشاءاللہ سب، اللہ تعالیٰ سب کو مجھ سے اچھا نیک بنائے، اور میرا گمان بھی یہ ہے کہ آپ سب مجھ سے بہت اچھے ہیں۔ میں نماز سے پہلے دوستوں میں بات کر رہا تھا، ہمارے بہت سارے دوست ایسے گزرے ہیں، موجود ہیں، جب وہ ہمارے پاس آئے تھے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کے سب سے۔ آپ یقین جانیے، نوجوان داڑھی صاف، پینٹ شرٹ، داڑھی صاف اور پینٹ شرٹ۔ اب آپ اندازہ لگانے ان کا حلیہ کیا ہوگا، کیسے کس ماحول سے آئے ہوں گے، کیا کرتے ہوں گے۔ لیکن جب آئے تو ماشاءاللہ سارا لباس ایک طرف، بزرگوں والا لباس، صلحاء والا لباس، سادہ لباس شروع کر دیا، مسلمانوں والا لباس شروع کر دیا، داڑھی کو بڑھا لیا، سر پر ٹوپی آ گئی، سر پر امامہ آ گیا۔ آپ یقین کریں دل چاہتا ہے کہ وہ کیا انبر فدا ہوں گے، ہمارا انبر فدا ہونے کا دل۔ ایسے بہت سارے دوست ہیں، بہت سارے دوست ہیں ایسے کہ دل چاہتا ہے کہ یا اللہ ان کے صدقے مجھ گناہ گار کو بھی معاف کر دیجیے۔ یا اللہ آپ کا احسان ہے، آپ کا فضل ہے کہ یہ آتے رہے آتے رہے آتے رہے، آپ نے فضل فرمایا، ان کا تو کام بن گیا۔ چونکہ ان کا کام بنتا ہوا ہم نے دیکھ لیا، پہلے لباس کیا تھا اب کیا ہے، پہلے داڑھی تھی نہیں تھی، اب ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور اس حلیے کو لے کر خبر میں چلے گئے۔ ہمارے دوست حبیب بخش مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی بیٹے بھی موجود ہیں۔ میں نماز سے پہلے دوستوں سے عرض کر رہا تھا، جب قبر میں دفنایا تو ان کو ایسا لگ رہا تھا یا اللہ بس ان کی وجہ سے میری بھی بخشش فرما دی۔ یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ کس طرح یہ حالات، ایسے حالات میں ایسے دوست ہمارے ایک نہیں اور بھی، یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ کن حالات میں یہ ہمارے پاس آپ نے ان کو بھیجا، اور پھر کیا ان کی تربیت ہوئی، کیسے بن کر گئے، کیسے نمازی بن کر، کیا سفید داڑھی کو لے کر اسلامی جھنڈے کو لہراتے ہوئے لے کر گئے، اور کیا ٹوپی، کیا لباس، ماشاءاللہ دیکھنے والے بھی کہتے ہیں جی دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہے۔ جب قبر میں اتارا کیسا نورانی چہرہ تھا، آج تک رشک آتا ہے، جنہوں نے دیکھا ان کو پتہ ہے چہرے پر روح جو برس رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پڑھ رہا تھا، یا اللہ یہ کیا فدا ہو رہا ہے، ہمارا دل چاہ رہا ہے ان پر فدا ہو جائے، یا اللہ ایسے لوگوں کی وجہ سے، ایسے دوستوں کی وجہ سے، یا اللہ میرے بھی گناہ معاف فرما دی، میری بھی مغفرت فرما دی۔ حضرت حاجی امداد اللہ واجد مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو مجلس میں آتے جلدے کی نظر سفید چادر اپنے ہاتھ سے بچھاتے تھے۔ جہاں حضرت کی مجلس ہوتی تھی حاجی امداد اللہ واجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کی، اپنے ہاتھ سے جلدے کو حضرت چادر بچھاتے، تو دوسرے ساتھی کہتے تھے آپ چھوڑ دیں، آپ کہتے اب بچھائیں گے، فرمایا نہیں بچھانے تو مجھے بھی بھائی، اس لیے کہ آنے والوں کے قدموں کو میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ وہ میرے پاس آ رہے ہیں لہٰذا میں کچھ ہوں، نہیں، وہ جو آ رہے ہیں اللہ کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کے قدموں کو اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتا ہوں، نجات کا ذریعہ نجات سمجھتا ہوں کہ یہ آ رہے ہیں میرے پاس، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میری مغفرت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ عرض کر رہا تھا من کان للہ کان اللہ، ہاں اللہ کے لیے جو ہو گیا نا بس اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کام جو بھی کرنا اللہ کے لیے، مدارس میں بھی آنا اللہ کے لیے آ رہا ہے، ذکر کرنا اللہ کے لیے، دکان چمکنے کے لیے، مطلب سمجھتے تھے دکان چمک جائے گی، رزق بھی مل جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی، اللہ نہیں ملے گی۔ جو کام کرنا اللہ کے لیے کرنا، اللہ کے لیے، گناہ بھی چھوڑنا اللہ کے لیے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا، خواتین سے خطاب کرتے ہوئے مجالس میں عورتیں بھی آتی تھیں، پردے سے بیان سنا کرتی تھی، مضمون ایک ہی طرح کا ہوتا تھا سب کے لیے، ایسا نہیں کہ عورتوں کے لیے الگ ہو، مردوں کے لیے الگ ہو، یہ ساری باتیں عورتوں کے لیے بھی ہے، اگر عورتیں سننا چاہیں عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ تھوڑی صرف مردوں کے لیے۔ تو ایک بچی نے حضرت کو خط لکھا، چھپا ہوا بھی ہے تربیت عاشقانہ خدا، بچی نے خط لکھا، حضرت ایسا لگتا ہے
کہ ہم جو گناہوں سے بچ رہے ہیں یہ ہم اللہ کے لیے نہیں بچ رہے، بدنامی سے بچنے کے لیے بچ رہے تاکہ ہماری بدنامی ہو۔ بچی خط لکھ رہی ہے، حضرت ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے لیے گناہ سے نہیں بچے۔ حضرت نے جواب ارشاد فرمایا بٹیا مخلوق گناہوں سے بچنا ہے، آپ جس کے لیے بھی بچو گے مقصود اللہ کی رضا ہے۔ آپ چاہے مخلوق کے خوف سے گناہ چھوڑ دو، اس کے پیچھے ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو شراب اس لیے نہیں پی رہا کہ حرام ہو جاؤں، رشتہ نہیں آئے گا، لوگ کیا بولیں گے شرابی، لیکن حقیقت پیچھے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ مقصود گناہ سے بچنا ہے، چاہے مخلوق کے خوف سے آپ بچ جائیں، لیکن گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے۔ دل کا تقاضا ہے، دل میں گناہوں کا تقاضا ہے، دل چاہ رہا ہے زنا کر لیں، شراب پی لیں، بد فعلی کر رہے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، چوری کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، ڈر تو ہے نا کسی چیز کا، مقصود کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ جسے نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے لیے پڑھتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ آپ سمجھیں کہ یار لوگ کیا بولیں گے، یہ اذان ہو رہی ہے، غالب داڑھی والا ہے مسجد میں نہیں جا رہا، اور امام صاحب نماز چھوڑ لیں، نماز ہو رہی ہے مسجد میں نہیں، باہر گھوم رہا ہے، وہ کیا بولیں گے، شیخ کے پاس بھی جاتا ہے، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور ٹوپی بھی لگائی ہوئی، لباس بھی صحیح ہے، اور نماز کے لیے مسجد نہیں جا رہا۔ تو اس خیال سے بعض دفعہ آدمی مسجد میں چلا جاتا ہے، یاد رکھیے یہ خیال ایک وسوسہ ہے۔ نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے بھائی؟ اور اگر بغیر ارادے کے کوئی کام بھی کرے، دین کا کام اگر بغیر ارادے کی بھی کرے، ایک ساتھی نے سوال کیا حضرت سے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کسی کی نیت نہیں ہوتی، نیک کام کر رہے ہوتے، کوئی بھی عمل صالح نیک کام کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کر رہے ہوتے ہیں، تو نیت کسی کے لیے نہ تو اللہ کے لیے ہوتی نہ کسی بندے کے لیے ہوتی، اس کا کیا حال ہے؟ اس کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ میاں جس نیک کام میں کسی کی بھی نیت نہ کی جائے وہ کام بھی اللہ ہی کے لیے ہوتا ہے، وہ کام بھی کس کے لیے ہوتا ہے، وہ تو 100% اجر ملتا ہے۔ تو کیا ملتا ہے بھائی؟ اجر ملے گا، اجر 100% اجر ملے گا، آدھا فیصد نہیں، 50% نہیں، 100%، کیونکہ ہر عبادت کس کے لیے کی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ گناہ سے بھی جو بچا جاتا ہے کس کے لیے بچا جاتا ہے؟ اللہ کے لیے۔ اور باتیں کہ والدین کے خوف سے بچنے کے لیے، رشتہ داروں کے خوف سے بچنے کے لیے، عالم میں تو یار وہ لوگ کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے، ابا ابا کیا کہیں گے، جانے فجر میں نہیں جا۔ اچھا یہ جماعت سے پوچھو سفر میں ساتھ تھے، غائب ہو گئے تھے، سب کہیں گے ابھی تو بیٹھے گئے تھے، راستہ ہے کہ ادھر سے جانے کا، پیچھے سے نکل گئے، اچھا باہر جانے سے۔ اب ہمارا بچہ اٹھتا تھا فجر میں، ہم اس کو اٹھاتے تھے تو ہم سے پوچھتے بابا فجر کی نماز پڑھ لی؟ ساتھ رہا نا۔ اب اسلام آباد کا سفر کتنا لمبا سفر ہے، بار بار حضرت فلاں نماز میں بھی پڑھوں گا، ٹرین میں بھی اس کے ساتھ ساتھ نماز پڑھی، ایک ماحول ملا، لوگ بھی دیکھ کر اس کو پیار کرتے تھے، محبت دیتے تھے، اور جو ہے اس کے ساتھ کھیلتے تھے۔ 10 سال کا بچہ ہے اور ماشاء اللہ نماز پڑھ رہا ہے اور ان سے باتیں بھی کر رہا ہے، پہلا سفر اس کا اتنا دور تھا لیکن نماز کوئی نہیں چھوڑی۔ خیر ان کی ساتھی تھے ہمارے، فجر میں اسلام آباد میں نے اس کو اٹھایا، چلو بھائی نماز۔ اس نے کہا سوچا تو بھائی چھوٹا سا بچہ ہے اس کا، میں نے کہا حضرت نے پوچھ لیا تو پھر کیا جواب دیں، لیکن بہرحال فکر تھی، اٹھا بابا نماز پڑھ لی؟ ہم نے کہا ہم نے تو پڑھ لی، آپ بھی پڑھ لو جلدی، سورج نکل جائے گا۔ پھر اٹھا، وضو کیا، اس نے بابا نماز پڑھوں گا۔ اسلام آباد میں بھی اس نے نماز پڑھی، نماز نہیں چھوڑی، ایسا نہیں ہے نماز چھوڑی، حضرت کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ بیانات میں، مجالس میں، ہر بیان میں شرکت، ایسا نہیں کہ ادھر ادھر کہیں گھومنے چلا گیا۔ یہ ہے صحبت کا اثر، بچپن سے جب جاتا ہے نا ایک صحبت ملتی ہے تو اچھا اس کو ماحول ملتا ہے، اچھا ماحول ملے گا، بڑا ہوگا تو یہ باتیں اس کو یاد رہے کہ بھائی یہ کام کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ خیر تو میں عرض کر رہا تھا مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے، غصہ آ رہا ہے، آپ نے غصے کو اگر دبا لیا بھائی اللہ کے لیے، غصے کو پی کر ہمارا پہلوان وہ نہیں جو کسی اور پہلوان کو پچھاڑ دے، 4-5 آدمی کو گرا دے، یہ پہلوان نہیں۔ پہلوان حدیث میں آتا ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے پر قابو پائے، اس وقت کچھ نہ کہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ ابھی کچھ نہ، اس کا تو آ رہا ہے یہ چیز اس نے کیسے دی، دھوکہ کیسے دیا، ہمیں دھوکہ کیسے دیا، غصہ تو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی کو دھوکہ دیتے ہی نہیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مزاج یہ ہے جب میں کسی کو اذیت میں نہیں ڈالتا، جب کوئی مجھے اذیت میں ڈالتا ہے تو مجھے بڑی سخت تکلیف ہے، میری کوشش یہ ہوتی ہے، تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میری کوشش یہ ہوتی ہے
کہ میری ذات سے کسی کو اذیت نہ ہو، میری ذات سے، فرمایا روزے سے ہوں، بقسم کہتا ہوں مسلمان ہوں، میں اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہیں پہنچاتا، اور اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہوں۔ روزے سے ہوں، دیکھو روزے سے، مسلمان ہوں، بقسم کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں، کس کا جملہ ہی ہے؟ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ شرف علی خان، میں اپنے آپ کو سامنے والے سے کمتر سمجھتا ہوں، چھوٹا سمجھتا ہوں۔ یہ تو مقابلے کے وقت پتہ چلتا ہے کتنے چھوٹے ہیں۔ دیہاتی حضرت کے پاس آتے تھے، حضرت کا مزاج تھا، مزاج، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تربیت کے حوالے سے بڑے سخت تھے، اور خود فرماتے تھے جو شیخ تربیت کے حوالے سے سخت ہوگا، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، تو فرمایا ان کے مریدین کی اصلاح بھی ہوتی رہے، چاہے مرید بھاگتا ہے تو بھاگ جائے، شیخ پرواہ نہ کرے۔ اگر کوئی عقل کی وجہ سے فرمایا ایک بھاگے گا تو 10 اللہ اچھے مرید پیدا کرے گا، اچھے لوگ پیدا کرے گا۔ آپ نے اصلاح کے لیے ڈانٹا، اللہ کے لیے ڈانٹا، جانے دو اس کو، غصہ آ گیا کہ مجھے کیوں ڈانٹا، 10 آدمی کے سامنے مجھے کیوں ڈانٹا۔ شیخ بھلا کسی کو ذلیل کر سکتا؟ ذرہ برابر نہیں، فرمایا وہ شیخ نہیں ہے جو کسی کو ذلیل کرنے کے لیے دوسروں کے سامنے ڈانٹے۔ اور مفتی درود 70 سال نامک درکاتی جو میرے استاد محترم، ان کا اچھا خاص تعلق ہے، تو فرمایا میں نے ان سے پوچھا شیخ، مرید شیخ کو جو اپنے احوال لکھتا ہے، اپنا کیا چٹا سب کچھ اس میں لکھ دیتا ہے، تو شیخ کے دل پر گرا نہیں گزرتا، اپنے مرید کے بارے میں خیال نہیں آتا کہ کتنا گندا مرید، اتنے گند کے اندر مبتلا، خط پڑھ کر شیخ کو اذیت نہیں ہوتی، اور شیخ کے دل میں کیا خیال نہیں آتا اس مرید کے بارے میں کہ کتنا گندا آدمی، اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہے، اور ظالم جو ہے حضور بنا کر رہا ہے، بیانات کر رہا ہے، دوسروں کو نصیحت کر رہا ہے۔ بڑا پیارا جملہ ہے، فرمایا وہ شیخ ہی نہیں جو اپنے مرید کے لیے غلط گمان لے کر، جو اپنے مرید کو غلط نظر سے دیکھے، فرمایا وہ شیخ بنانے کے قابل نہیں، بلکہ اس کا رجحان، اس کا تعلق اللہ سے بڑھ جائے گا، یا اللہ یہ میرا دوست ہے، یا اللہ یہ مجھ سے بیت ہے، یا اللہ میرے پاس آپ کا نام سیکھنے کے لیے آتا ہے، یا اللہ میرا یہ دوست اتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہے، یا اللہ اس کے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ فرما دیں، میرے لیے بھی ہدایت کا فیصلہ، یا اللہ اس کی بھی اصلاح فرما دیجیے، میری بھی اصلاح فرما دیجیے۔ تو شیخ تو یہ ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ جو شیخ اپنے مرید کو برا سمجھے، حقارت سے ڈانٹے، تو شیخ بنانے کے قابل نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کوئی بھی اللہ والا ایسا نہیں ہے جو اپنے مرید کو حقارت سے ڈانٹے گا، حقارت کی نظر سے دیکھے گا، کوئی نہیں ایسا نہیں۔ دکانداری چھوڑیے، دنیا داری چھوڑیے، اس نے اتنے پیسے دیے تو اس کو میں سچ بتاؤں اس نے کم دیے تو اس کو ذرا اس کو ناپ تول میں کمی کر دوں، پتہ ہے نا دکاندار کر دیتے، کم پیسے دیے کم پیسوں کا مال تولے گا، بتائے گا نہیں ظالم، سامنے والا سمجھے گا واہ کم پیسوں میں اس نے پورا مال دیا ہے، اور دوسرا جو زیادہ دے رہا ہے اس کا کام پورا کر رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ یہ چیز اپنے اندر پیدا ہونے نہیں دی، ان کا گمان سب کے لیے جیسا ہوتا ہے، ان کو فکر ہوتی ہے کہ کس طرح یہ سب اللہ کے لیے آئے ہیں، اللہ والے بنے، تو ہمیں مقابلے کے وقت پتہ چلے گا غصہ آ رہا ہے، لیکن قابو پا لیا، اس وقت کچھ نہیں تھا غصہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے غصہ جب آ رہا ہو کبھی بھی غصے میں فیصلہ مت کریں، کبھی بھی مت کریں، ڈانٹنا بھی ہو، پٹائی بھی لگانی تو غصے میں نہیں لگانی، اولاد کی بھی پٹائی لگانی ہو، شاگردوں کی پٹائی لگانی ہو، مریدوں کی پٹائی لگانی ہو، تو فرمایا کہ غصے میں نہیں، ٹھنڈے ہو جائے، کچھ دیر کے بعد غصہ معتدل ہو جائے، ٹھنڈا ہو جائے، بلا کے پھر ڈانٹ دیا، ضرورت پڑ رہی ہے اصلاح کے لیے تو ایک تماچا مار دی، ہے نا، اٹھک بیٹھک کرا دی، تھوڑی سزا دے دی، چلو وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ مطلب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں عرض کر رہا تھا، فرماتے تھے جو شیخ سخت ہوگا اصلاح کے معاملے میں، فرمایا ان کے مریدین کے اندر چستی نظر آئی اور وقت کی پابندی نظر آئی، عظمت، جس شیخ کی عظمت مرید کے دل میں ہوگی نا، اس کی بات کو فوراً لے گا، شیخ کہے گا بھائی یہ وقت اس وقت میں پہنچ رہا ہے، وہ کوشش کرے گا کہ اس سے پہلے پہنچے، عظمت۔ تھانوی رحمۃ اللہ سے جہاد آدمی بیعت ہو گیا، تو بیعت جب ہوا تو حضرت کو دعوت دی، حضرت میرے گھر آپ تشریف، آپ نہیں دیہاتی لوگ تھے،
اس نے کہا مولوی جی تو میرے گھر کب آئے گا؟ تو میرے گھر کب آئے گا؟ ایسے عثمان شاوڑی ہم گئے تھے، وہاں کے جو طلباء تھے بڑی محبت کرتے تھے، ایک طالب اتنا چھوٹا، اس نے مجھ سے کہا اور تو اب میرے گاؤں کب آئے گا؟ کانگڑ تھے، کوئی خاص لہجے میں اس نے کہا، مجھے بڑی اچھی لگتی ہے وہ زبان، کانگڑی زبان میں سمجھے، اور تو اب میرے گھر کب آئے گا؟ مجھے بہت اچھا لگا، میں نے اس کو پھر کہا کیا کہا؟ میں نے اس کے بڑے بھائی کو بلایا، میں نے سن کتنا مزہ آیا۔ تو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، فرماتے تھے سادے لوگ ہوتے ہیں، تصنع ان کے اندر نہیں ہوتا، تکلفات نہیں ہوتے، جو دل میں ہوتا ہے نا وہ زبان پر ہوتا ہے، وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے شہر کے اندر کوئی آدمی کتنا ہی وہ کہے نا جی میں بس صاف کھڑا آدمی فلاں آدمی، میرا تجربہ یہ ہے اس کے دل میں اور ہوتا ہے، زبان پر اور ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول ہوتا ہے۔ لاکھ لوگ کہہ میں دل کا صاف ہوں اور میری زبان ایسی ہے، نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے شہر کا ماحول دیکھا ہے، آپ اپنے آبا و اجداد کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ بھی برادری رکھتے ہیں، برادری میں بیٹھے ہیں، کاروبار آپ بھی کرتے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کے دل میں کچھ ہے اور زبان میں کچھ ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا واسطہ ہی دیہاتی اسے پڑھا، اس نے کہا مولوی جی اور مولوی تو میرے گاؤں کب آیا؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ بتا جب میں تیرے گاؤں آؤں گا تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو مجھے کہاں ملے گا؟ یہ جملہ حضرت کا تھا، وہ دیہاتی چوک گئے، کہا مولوی جی تو بتا دے میں کہاں ملوں گا؟ حضرت نے فرمایا دیکھ جب بھی میں تیرے گاؤں آؤں گا نا تو مجھے مسجد میں ملے گا۔ اللہ، کہاں ملے گا بھائی؟ مسجد میں ملے گا۔ اور فرماتے تھے وہ دیہاتی اتنا پکا تھا، سادہ آدمی تھا، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی بات تھی، کوئی موبائل فون نہیں، کوئی سسٹم نہیں، اطلاع کا خاص کوئی معمول نہیں، کوئی SMS میسیج نہیں، کوئی اطلاع اشتہار نہیں، کیسے اس کو اطلاع کرے جی میں آ رہا ہوں؟ فرمایا جب بھی میں آؤں گا تو مجھے کہاں ملے گا؟ مسجد میں ملے گا۔ وہ دیہاتی اتنا سادہ آدمی تھا، ایسا بات کا پکا تھا، اپنے گھر گیا، اس نے اپنی بیوی سے اپنے خاص ٹھیٹ لہجے میں بات کی اور اس نے کہا کہ بس میرا بستر تیار کر دے، میں آج سے اپنا بستر مسجد میں لگاؤں۔ کیوں؟ کہا مولوی اشرف علی کو جانتی ہے؟ ہاں نام تو بڑا سنا ہے، وہ بڑا سخت ہے اس معاملے میں، اس سے میرا وعدہ ہوا، اس نے وعدہ لیا ہے کہ جب بھی میں تیرا گاؤں آؤں گا تو مجھے مسجد میں ملے گا، ورنہ وہ ایسے خالی چلا جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر بیٹھ وہ مرید ہو گیا، اس کی بیوی نے بستر دے دیا اس کو۔ حضرت فرماتے تھے وہ دیہاتی ایسا بات کا پکا اور سچا نکلا، فرمایا کہ اس نے اپنا بستر اسی دن سے مسجد میں لگا لیا اور رات بھر مسجد میں سوتا تھا، دن بھر مسجد میں رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولوی اشرف علی آ جائے تو وہ میں اس کو مسجد میں نہ پاؤں، میرے گاؤں سے وہ خالی گزر جائے۔ آپ حضرت فرماتے تھے روتے ہوئے اس دیہاتی سبق لو، کیسا بات کا پکا تھا، سچا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک زمانے میں ارادہ کیا چلو اس گاؤں ہو کر آتے ہیں۔ اس گاؤں جب گئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پہلے مسجد گئے، تو اس دیہاتی کو حضرت نے مسجد میں پایا، سبحان اللہ، اس دیہاتی کو مسجد میں پایا۔ یہ بات کا پکا ہے، بات کا سچا ہے۔ اس لیے فرمایا مجھے دیہاتیوں سے بڑی محبت ہے اور محبت ہے، ان کے اندر تصور نہیں ہوتا، تکلفات نہیں ہوتے۔ حضرت کا مزاج تھا، ان سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کے مقابلے میں شہری کوئی آ جاتا کوئی غلطی کرتا تھا بس سخت میں بہت سخت ناراض ہوتے اور ڈانٹ بھی لگا دی۔ مسجد میں داخل ہوئے، ایک دیہاتی آ گیا، حضرت کا جوتا اٹھا دیا۔ حضرت کا مزاج تھا ہر ایک کو جوتا نہیں دیتے، جس کو آداب معلوم ہو جوتیاں اٹھانے کے تو وہ اٹھائے، جس کو آداب نہ معلوم ہو تو وہ نہ اٹھائے، ایسا نہ ہو کہ تکلیف ہو جائے، جس کی جوتی ہے اس کو کیا ہو جائے؟ تکلیف ہو جائے۔ تو حضرت جیسے مسجد میں داخل ہوئے دیہاتی آ گیا، حضرت نے جوتی لے دی، مولوی جی مجھے دے دی، میں اٹھاؤں گا، نہیں حضرت نے اٹھا نہیں سکے، اس نے حضرت کا ہاتھ موڑا اور جوتے چھین کیا کریں، ان سے کون جیت سکتا ہے دیہاتی؟ یہاں غصہ نہیں حضرت، یہاں غصہ نہیں آتا حضرت دیہاتی، اگر کوئی یہ حرکت کوئی شہری کر جاتا بابو چھوڑتے نہیں حضرت، وہ کہتا تھا جان بخش دیجیے، کہتا تھا میں مر جاؤں بھلے حضرت کے سامنے میری خوشی ہے۔ اتنے سوالات کرتے تھے، وضو فرما رہے تھے دیہاتی آگے، مولوی جی سبزی لائے تیرے واسطے،
تو کہاں رکھوں؟ حضرت وضو فرما رہے تھے، میں میرے سر پہ رکھ دے. اس نے اٹھا کے حضرت کے سر پہ رکھ دی سبزی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر سبزی رکھ دی. پھر فرمایا کہ کیا کروں بھائی، یہ لوگ ایسے ہیں دیہاتی، اس لیے ان کی باتوں سے فرمایا مجھے تکلیف نہیں. تکلیف شہریوں سے ہے، اصول پتہ ہے، ضوابط معلوم ہے، اپنے آپ کو سمجھتے بھی اور شہری تگڑے معلوم ہوتے ہیں، اور پھر یہاں محنت بھی کر جاتے ہیں. اور دیہاتی لوگ ثابت، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، بس یہ ایسا ہے تو ایسا، یہ بناوٹ نہیں. تو فرمایا جس شیخ کے مزاج میں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اپنے مریدین کو ڈانٹتا رہے گا، ان کی اصلاح ہوتی رہے گی. تو بھاگتا جو وہ بھاگ جائے. شیخ کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ میں نے ڈانٹ دیا تو بھاگ جائے. شیخ بیچارہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھاگ گیا تو اللہ تعالیٰ سے دور ہو جائے. بڑا جلیل خون صاحب نام رکھا تو ابھی لاہور سیارت المسلمین کے جلسے میں تشریف لائے ہوئے تھے. ہفتے والے دن رات بیان تھا، اتوار والے دن رات بیان تھا، تو بہت زبردست ماشاء اللہ بیان فرماتے تھے. ایک دن خرقہ میں حضرت کی بیان فرما رہے تھے، حضرت فرمایا کرتے تھے پنجاب کا دیسی کیا گیا جی بولے گا، تگڑی آواز تھی اور زبردست بیان فرماتے تھے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب برادر نواز شاہ کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ کرسی پر تشریف فرماتے، خالص تھا حضرت خالد، ان کا بیان حضرت نے شروع کرا دیا. تو حضرت سے عرض کرنے لگے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں موجود تھا، بیان بھی کر دیا ماشاء اللہ. تو اب یہ زمانہ آ گیا کہ میں پاک پتن، مجھے ایک مرید نے بلایا تو کہا کہ حضرت میرے یہاں بیان ہے آپ کا. تو وہاں جلیل صاحب فرمانے لگے بھائی میں نے ان سے معذرت کی، بیٹا میں ذرا مصروف ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا. کہا مولوی تجھے آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے آنا ہے. اپنے لہجے میں اس نے پنجابی میں جو کھیلا تھا کھیلی ہے، اور لہجہ بھی ماشاء اللہ مٹھاس والا، زبان کی مٹھاس ہے پنجابی. تو اس نے کہا کہ تمہیں آنا ہے، کچھ بھی ہو جائے. تو مولانا جلیل صاحب بولنے لگے بھائی بیٹا میں مصروف ہوں، میں نہیں آ سکتا، میری مصروفیت ہے. ایسی بات شیخ الحدیث پھر محترم مدرسے کے پھر اور بھی بخاری شریف کی بھی شرح لکھی. خیر بڑے آدمی ہے وہاں کے. تو حضرت نے بہت معذرت کی. اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا حضرت آپ آتے ہو یا نہیں آتے؟ اگر نہیں آؤ گے تو میں بیت توڑتا ہوں. کیا کہا؟ نہیں آتے تو میں بیت توڑتا ہوں. تو میں بھائی تو بیت نہ توڑ، میں آ رہا ہوں. حضرت والا جو ہنسے پیٹ اوپر نیچے، حضرت کا پیٹ اوپر ہے تو پیٹ اوپر نیچے. ایسے بھی اساتذہ لوگ ہیں کہ حضرت نے سکھایا کہ ظاہر سی بات ہے وہ کٹ گیا. جو پاک پتہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ کن کا شہر ہے، بازار بھی کس کا، ہمارے بزرگوں کا قبضہ کس کا ہے، غیروں کا. اب ماشاءاللہ کچھ محنت ہے، ہمارے ایک ساتھی نے تین بھی مدرسے بنا لی. اب ماشاءاللہ حال حق کی بڑی دعوت ہے، خوب محنت ہے. اسی بازار کے قریب کا ہی میں بھی جا چکا ہوں الحمدللہ، اللہ کا احسان. اللہ جہاں بھی لے گیا دین کے لیے، اللہ کا شکر. زیارت کے لیے دیکھنے کے لیے نہیں. اور جب بھی ان کے ساتھ جاتے تھے پاک پتن کے، وہ ان کے والد صاحب وہاں کے ناظم رہے، کیا بولتے ہیں وہ ناظم یا ایم ایل اے جو بھی ہے، وہ آگے رہے. جہاں بھی جاتے تھے لوگ شروع مارتے تھے، سلام کرتے تھے. ہمارے جوتے اٹھاتے تھے ان کی وجہ سے، بابا ناظم کا بیٹا جاتا. دربار پر بھی گئے تو جوتیاں رکھ لی، پیسے نہیں لی. اب تو جہاں بھی جائے اس کے پیسے بھائی. تو حضرت فرمانے لگے کہ بھائی تو بیت نہ توڑ، میں وہی آ رہا ہوں. ساری منصوبیات کو چھوڑا میں اس کو جوان کی خاطر اس کے گھر گیا، وہاں جا کے بیان کیا، پھر میں آیا کہ اللہ نہ کرے اگر یہ بیچارہ ضائع ہو جاتا ہے تو نقصان کس کا ہے؟ اسی کا نقصان ہے. یہ تو اللہ والے ہیں، اس دور کے مزاج کو لے کر چلتے ہیں. اور ان کی ملاقات ہوتی ہے اگر کسی اور بڑے بزرگ سے، ان کو تو فکر نہیں ہوتی. یعنی اس زمانے کے جنہیں بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ ولی الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی سے ان کا تعلق ہوتا تو ظاہر سی بات ہے وہاں آدمی یہ باتیں نہیں کہہ سکتا. تو فرمایا جو شیخ خود سخت ہوگا تو متعلقین میں چستی نظر آئی، ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. اور جس شیخ کے مزاج میں بہت زیادہ نرمی ہوگی، ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی، بڑی بڑی غلطیوں کو وہ چھوڑ دیں گے. فرمایا کہ مریدین کے اندر میں سستی چلی جائے گی، سستی چلی جاتی ہے، سستی چلتی چلی جائے گی. اور مریدین کیا ملیں گے؟ سست. اعمال صالحہ میں کیا ملیں گی؟ سست. کمپیوٹر میں تو بڑے فاسٹ ہوں گے، نوکری پر بڑے فاسٹ ہوں گے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، بارود بھی تیار کر لیں گے. لیکن اعمال صالحہ میں کیا ہوگی؟ سستی ہوگی. ایک آدمی کہنے لگا جی میں فلاں بزرگ کے ساتھ گیا، وہ بزرگ خود اکیلے نماز پڑھنے فجر میں سارے مرید سن گئے،
بزرگ تصویر لے کے بیٹھے ہیں ذکر کے حلقے کے لیے، سارے مرید سب ہیں، کراچی سے آئے، دور سے آئے۔ میں نے کہا آپ نے سفر کیوں کیا؟ میں اپنے شیخ سے پوچھا، اگر آپ برائیاں کر رہے ہیں اس بزرگ کی، ٹھیک ہے ان کا مزاج ہے، ہمیں کیا پتا مسافر سے ان کے کیا حالات ہیں، آپ ان کی برائیاں کریں، یا تو سفر نہ کرے آدمی، سفر کرے تو اس پر بھروسہ ہو، اس پر اعتماد ہو، یا ایسی طریقے سے مناسبت ہو تو ان کے ساتھ سفر کرے، ہر کسی کے ساتھ سفر نہ کرے۔ ورنہ اللہ والے کو بزرگ کو عمر کے تقاضے کی وجہ سے فجر میں اگر آنکھ نہ کھلی یا کھلی تو بیماری کا مسئلہ تھا، بزرگوں کو ان کا مزاج ہوتا ہے، ایک نماز زمانے میں نہیں چھوڑی انہوں نے، گولی لے کر وہ سو رہے ہیں، اور 3 دن کے بعد کسی کو رات میں نیند آ رہی ہے، 3 دن کے بعد کسی کو نیند آئی ہے تو اس کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھانا چاہیے، جاؤ پوچھ لو انہوں نے کرا شریف مسئلہ پوچھ لو، اس کو پھر بھی اٹھانا، اٹھو بھائی نماز پڑھو۔ ارے بابا 3 راتوں سے جاگ رہا ہے، دن بھر جاگ رہا ہے، دین کا کام کر رہا ہے، اب بیچارے کو اتنے دن کے بعد نیند آئی ہے اور آپ اس کو زبردستی اٹھا رہے ہو بیماری کے اندر، فجر کی نماز میں اٹھو قضا ہو جائے گی، اس کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم نے تو یہ سیکھا، سو رہا ہے تو سونے دو، یہ انشاءاللہ اس کو بھی کور کر لے گا، آپ فکر نہ کرو، اس سے زیادہ دین کا کام کر لے گا۔ ہاں اگر وہ خود بول کر سوئے میں کچھ بھی ہو مجھے اٹھا دینا، عمر کے تقاضے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، بیماری کا عارضہ کہہ رہا ہوں، عام لوگوں کی میری طرح جماعتوں کی بات نہیں کر رہا، ہماری عمر ہی کیا ہے، ہمارا جیسا آدمی تو اس کو مسجد میں جانا چاہیے، ہمیں کیا ضرورت ہے گھر میں پڑھنے کی نماز؟ 60 سال 50 سال اگر کسی کو عارضہ ہے، دل کی تکلیف، مثلا اب پنجاب کے ایک مدرسے میں گئے، رات ٹھہرے، بہت بڑے خطیب ہیں، بیمار ہے، دل کا مسئلہ تھا، رات بھر انہوں نے بیانات کیے، بہت کچھ کیا، اور کبھی کبھی نیند آتی ہے کبھی نہیں آتی، رات 2:30-3 بجے پھر بیماری بڑھ گئی ان کی اولاد گولیاں لینے کے لیے بھاگی، دوائی لینے کے لیے بھاگے، ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں یقین ہے گھر میں پڑھی ہوگی فجر، نہیں بھی پڑھی ہو تو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے ان کے لیے، بیمار 3 دن جس کو نیند نہ آئی ہو اور اس کی آنکھ لگ گئی ہو نماز کے وقت، اب آپ اس کو اٹھائیں گے بیماری بڑھے گی، قدرتی نیند آئی بیماری بڑھے گی۔ گھر کے اندر بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، تو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے، اذیت نہیں دینی چاہیے کہ آپ نے تو نماز نہیں پڑھی، مجھے تو میں نماز پڑھ کر بابا اس کی جوانی دیکھو، اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، کبھی قضا نہیں کی، دین کو کام بہت کر رہا ہے، 3 دن کے بعد اگر اس کو نیند اب آئی ہے تو اس کو اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بوڑھا ہے، بیمار ہے، دل کا عارضہ، ایسا خطرناک عارضہ، اور آپ بدگمانی کرنے کی شکل میں تو نماز ہی نہیں پڑھی، میرا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ نماز معاف نہیں ہے، نماز معاف نہیں ہے، کبھی کوئی سمجھے جی آج کوئی عجیب بات کر دی نماز معاف ہو، نماز معاف پھر بھی نہیں ہے، آپ سمجھ رہے پکڑ نہیں ہے۔ میں حکمت کی بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسے آدمی، بوڑھے آدمی کو عمر کا تقاضا ہو، دل کا عارضہ ہو، اور کوئی بیماری ہو، کئی دنوں سے جاگ رہا ہو، نیند نہ آ رہی ہو، اچانک اس کو نیند آئی ہو رات کے آخری پہر میں، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کی، خود اٹھ جائے تو بہت اچھا، نہیں اٹھے تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت فرماتے تھے، بہت سے بزرگ اللہ کے بہت مقرب بندے ایسے ہیں ان سے اللہ غلطی ہوتی نہیں ہے، بعض دفعہ ان سے غلطی کروائی جاتی ہے تاکہ توبہ کرے، خوب اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، یہ پہلے سے اونچے مقام پر چلے جائے۔ غلطی ہو جائے تو فرمایا اگر انہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ کو منانا بھی جانتے ہیں، لیکن میں اور آپ ان کی برائی کر کے، غیبتیں کر کے اللہ سے بہت دور چلے جائیں، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور چستی کا اظہار کرنا چاہیے۔ عظمت کی بات بھی بیچ میں آئی، بات رہ گئی، عظمت جس شیخ کے دل میں ہوتی ہے نا اس کی بات اچھی لگتی ہے، عظمت جس شیخ کی عظمت دل میں ہو تو کیا ہوتی ہے بھائی، بات اچھی بھی لگتی ہے، وہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اگر شیخ نے کام میں لگا دیا بھائی یہ کام آپ کو کرنا ہے، وہ ایک تو سعادت سمجھتا ہے، شیخ بھی کام اس کے ذمہ لگانا چاہیے، شیخ کو جو سعادت سمجھے کہ آج شیخ نے میرے ذمہ کام کرا، اور جس کو برا لگے جی شیخ نے مجھے جوتیاں اٹھانے کا دے دی، نہیں شیخ جوتیاں اٹھانے کا مجھ سے لے رہے، دسترخوان بچھانے کا کام مجھ سے لے رہے، شیطان مار دے گا، راستہ مار لے گا، آپ ہار گئے، شیطان جیت گیا۔ ارے میاں یہی کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس اللہ والے نے مجھے اس لائق تو سمجھا کہ اپنی جوتیاں اٹھانے کے قابل تو سمجھا، اس نے اپنی جوتیاں اٹھانے کوئی تو کام میرے ذمہ لگایا، ورنہ شیطان راستہ مار لے گا۔ یہی سوچنا چاہیے، اللہ کی توفیق نصیب فرمائے، جتنی چستی ہوگی، شیخ کی جو عظمت ہوگی دل کے اندر، شیخ کہے گا وقت پر پہنچنا، وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں، آپ کو جلدی بھی اٹھے گا، جس طرح فلائٹ کا انتظار ہوتا ہے نا، صبح 4 بجے فلائٹ سوئے گا سوئے گا، اگر آنکھ بھی لگے گی تو تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلے گی، جی فلائٹ مس نہ ہو، میری پرواز نہ رہ جائے، اٹھا رہے گا، دوسروں کو بول کر سوئے گا، الارم لگائے گا،
اس طرح فجر کی نماز کی بھی فکر ہونی چاہیے. اور شیخ اگر کوئی کام ذمہ لگا دے جائز کام ہو اور جس میں سب کا فائدہ ہو اور اسی طریقے سے اس میں آپ کا نقصان نہ ہو، اگر ایسا کام شیخ ذمہ لگا دے تو بھائی اس کو دل و جان سے قبول کرنا چاہیے. اور اگر نہیں کر سکتے صاف اظہار کر دینا چاہیے. تو مزاج تک پوچھ لیا کرتے تھے یہ کام کر سکتے ہو نہیں کر سکتے، سیدھی سی بات ہے جی حضرت ضرور کروں گا. تو اچھا بھی لگتا ہے کام کہنے کا، یاد بھی کرتا ہے. اسی وقت صاف کہہ دیں انشاءاللہ شیخ کو برا نہیں لگے گا. اگر میری مصروفیت ہے، میرا یہ کام یہ مسئلہ ہے، صاف اظہار کر دیں اگر میری مصروفیت ہے، میں یہ کام اس وقت انجام نہیں دے سکوں گا. ادب سے کہہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن خدمت سے پھر آدمی اگر نفس کی شرارت اس میں ہوگی نا پھر آدمی خدمت سے معلوم ہو جائے. جیسے بچے کو خوش ہونا چاہیے میرے ابا نے مجھے کیا کہا ہے، کام کہا ہے، بڑا احسان ہے میرے ابا نے مجھے کہا. ہمارے ابا تو کام کہتے ہی نہیں کسی، ہمارے ابا کام کسی کو کہتے ہی. مجھے کہا میرے ابا نے کام میرے ذمہ لگایا، میں اس کو سادہ سمجھ کر کروں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوگا بھائی، فتوحات. آخری بات بتاتے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان لگا ہوا تھا. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے دسترخوان لگوایا، کھانا لگوایا. اس زمانے میں ایسے ہی تھا معمول، کھانا لگوایا، دسترخوان لگوایا. حضرت نے سب کو بلا کر دسترخوان پر ایک روٹی، اس روٹی پر ایک بوٹی، ایک آلو رکھ کر سب کو دے دیا. بابل گنڈا مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا. مولوی رشید ادھر روٹی پر بوٹی آلو رکھ کر دے دو، وہاں جا کے کھاؤ. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی آنکھوں سے دیکھتے رہے، کونے میں بھیج تو دیا، ان سب کو دسترخوان پر بٹھا کے کھلا رہے ہیں. اور مولانا رشید احمد گنگوئی کی کہاں بٹھایا، دسترخوان سے رہو کونے میں جا کر. اور کبھی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے، ترچی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی رشید کے ماتھے پر بل تو نہیں آیا. میرے اس جملے کہنے سے، اس بات کے کہنے سے، سب سے الگ تھلگ بٹھانے سے ان کے ماتھے پر بل تو نہیں آیا، برا تو نہیں لگا. حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ مولانا رشید کو جب یہ آلو روٹی ملی کونے میں جا کر لپ اس کو کھانا شروع کر دیا. دیکھا بھی نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، حضرت کیا کر رہے ہیں، کس کو دے رہے کس کو نہیں دے رہے، کس کو حکم فرما رہے، کونے میں بیٹھ کر کھانا شروع کر. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ اتنا پیار آیا. چند دن بعد آئے، بلا کر حضرت نے خلافت دے دی. جاؤ یہ اللہ تم سے کام دے. سبحان اللہ. حضرت رو پڑے، حضرت مجھ سے کون بیت ہوگا، میں کہا اور پیری مریدی کہا. حضرت میں تو بہت دور جوانی تھی حضرت کی. مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ رحم دیا، جاؤ ظاہر کو دیکھ کر خلافت نہیں دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتے ہیں، جاؤ تمہارے ذمہ کام لگایا ہم. پھر میں نے 2-3 دن میں پہلے عرض کیا تھا، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ نے خط لکھا. کس کو لکھا بھائی؟ مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ خط لکھا. مولانا رشید صاحب کیا بات ہے، بڑا عرصہ ہو گیا، بیت ہو کر غائب ہو گئے، کوئی حال و احوال نہیں ہے. ہاں بھائی وہ 3 باتیں سنائی تھی نا تفصیل کے ساتھ. حضرت آپ کی باتوں سے جب سے میں بیت ہوا ہوں حال و احوال کیا ہے، بس 3 باتیں خلاصہ ہے. میں جب سے میں نے آپ سے تعلق قائم کیا ہے میری کیا بن گئی ہے بھائی، بولو بھائی، شریعت طبیعت بن چکی ہے. شریعت کیا بن گئی؟ طبیعت بن گئی ہے حضرت. اور طبیعت کا مطلب یہ حضرت اذان ہوتی ہے خود بخود مسجد کی طرف پیش آ رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب احکام شرع کا اللہ تعالیٰ کا جو ہماری طرف جو احکامات ہماری طرف متوجہ ہیں ان کے لیے خود بخود، جیسے کھانا بھوک لگتی ہے، کھانے کا وقت ہو گیا کھا جاتا ہے آدمی، کھانے کی طرف کہتا ہے بھوک لگ رہی اب تو کھانا کھائیے. اسی طرح شریعت طبیعت کے مزاج میں ڈھل گئی ہے. نماز کا وقت ہے، روزے کا وقت ہے اور دیگر احکام کا وقت ہے، وہ خود بخود ہو رہے ہوتے ہیں. تفصیل عرض کیا تھا، بس یہی اخلاص ہے اور یہی مقصود ہے. تصوف کا خلاصہ بھی یہی ہے، شریعت کیا بن جائے، طبیعت بن جائے. ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جس کی شریعت طبیعت بن گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ان بزرگوں کی تعلیمات سے 100% فائدہ حاصل کرنے والا بنا دے اللہ تعالیٰ. اور ہر قدم پر ہماری مدد فرمائے، ہر قدم پر ہر سنت کا خیال رکھتے ہوئے سارے کام انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. یہی مجالس کا خلاصہ ہے، یہی تصوف کا خلاصہ ہے، یہی پیری مریدی کا خلاصہ ہے.
پیری مریدی زیادہ نام نہیں لیتے ہیں چونکہ آج کل پیری مریدی بدنام ہو گئی. یہ تو کچھ واقعات میں عرض کر رہا تھا. آج کل پیری مریدی کیا ہو گئی؟ بدنام ہو گئی. جعلی لوگوں نے اس پر قبضہ کر دیا اور آج آپ نے اس کا نام بدل دیا. کوئی کہتا ہے مرید ہے, ہم سے کوئی پوچھتا ہے آپ کا مرید ہے, میں کہتا ہوں میرا دوست ہے, میرے احباب خصوصی ہے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ احباب خصوصی ہے. سمجھدار آدمی سمجھ جائے گا احباب خصوصی کا کیا مطلب. ایک تو عام دوست ہے اور یہ میرا خاص دوست ہے. خاص دوست کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس آتا ہے, سبق سیکھتا ہے, مجلس میں بیٹھتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ پر بھی فضل فرمائے, ان پر بھی فضل فرمائے, ان کی آمد کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی فضل فرمائے. کوئی کہتا نہیں آپ کا مرید ہے, تو یہ بولتے ہوئے شرم آتی جی میرا مرید ہے. پتہ نہیں آتا, پتہ نہیں کیوں طبی طور پر اچھا نہیں لگتا یہ آپ کا مرید ہے. اور مجھے بھی بولتے ہوئے شرم آتی ہے میرا مرید ہے. میں اتنا اللہ حفاظت فرمائے ایسے بن گئے جی آپ کو کہیں جی آپ ہمارے مرید. اور مرید کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے, ارادہ کرنے والا ہے. اصلی مرید کس کو کہتے ہیں؟ اصلی مرید کس کو کہتے ہیں؟ یریدون وجہہ. اصلی مرید کیا قرآن مجید کے اندر ہے؟ یریدون وجہہ, جس کی مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہو, فرمایا یہ اصلی مرید. اگر آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں تو آپ اصلی مرید ہیں. اس لیے کائنات کا سب سے پہلا مرید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا گیا. حضور نے فرمایا تھا مجھے ابوبکر کتنی چیزیں پسند ہیں؟ بولو بھائی, بولو بھائی. پیچھے والے سو رہے وقار کی سو رہے. تین چیزیں معلوم ہے. کون کون سی وقار؟ اور جلدی جلدی اذان ہو رہی ہے جی, بھول گئے ہمارے. اور دیکھو بوڑھوں کو یاد ہے نیک بیوی, جوانوں کو یاد نہیں. بولو بھائی. چہرہ مبارک. مسواک بھی ہے, خوشبو بھی ہے, نیک بیوی بھی بعض جگہ پر, اور جو ہے نماز, اور جو ہے مسواک, اور اس کے لیے کئی جو ہے مسواک ہے, کئی خوشبو ہے. نمبر ایک ہی ہو گیا, اس میں مسواک بھی آ گئی, خوشبو بھی آ گئی. بعض لوگ مسواک کا ذکر کرتے ہیں, بعض لوگ خوشبو کا ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرے نمبر پر نیک بیوی, تیسرے نمبر پر نماز. مجھے تین چیزیں پسند ہیں. آج کا کوئی مرید ہوتا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں. بھائی خانہ کعبہ کا طواف, تہجد, بھائی ہاتھ میں اٹھنا, اور بھی کوئی تیسری چیز اپنی طرف سے لگا لیتا. لیکن کائنات کا سب سے پہلا مرید قربان جائیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بولو رضی اللہ تعالیٰ. قربان جائیے یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بھی تین چیزیں پسند. نمبر ایک النظر الیک, ایک نظر آپ کو دیکھنا. کائنات کی لذیذ ترین چیزوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہے. والجلوس بین یدیک, حضور آپ کے سامنے دو دنوں بیٹھنا کائنات کی ساری لذیذ ترین چیزوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہے. نمبر تین انفاق مالی علیہ, حضور آپ پر مال خرچہ کرنا کائنات کی ساری لذیذ ترین چیزوں سے زیادہ لذیذ معلوم ہوتا ہے. اور کر کے بھی دکھایا. ہجرت کا موقع تھا, سارا سامان, سارا مال اٹھا کر, سارا کیش اٹھا کر لے گئے, گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. ایسا ایمان کس کا ہے؟ ہم ہوتے تھوڑا گھر کے لیے چھوڑتے, ہاں بھائی تھوڑا لے کے جاتے, نہیں سارا اٹھا لیا کہ رسول اللہ پر سارا خرچ میں کروں گا. حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ بیٹیاں گھر میں موجود ہیں, اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ابا کی بینائی کمزور نابینا ہو گئے. پوچھا بیٹیوں سے, بیٹا تمہارے ابا ابو بکر تمہارے واسطے کچھ چھوڑ کر گئے ہیں؟ ہاں بہت چھوڑ کر گئے ہیں. اور کیا چھوڑ کر گئے؟ نابینا تھے. بیٹیوں نے پتھر ڈال کر ایک آلے کے اندر, تاپ کے اندر اٹھا کر رکھ دیا. کیا چھوڑ کر گئے؟ ابا کا ہاتھ پکڑا اور تاپچے میں لگا دیا, یہ چھوڑ کر گئے. ہاتھ لگا, اچھا اچھا بیٹا تمہارے پاس تو بہت مال ہے, بس فکر نہیں کرو, یہی ہے. یہ پتہ نہیں یہ سارا لے گئے. تو خرچ کس پر کرنا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق. راستے میں بہت طویل قصہ ہے. جب آخری وقت آیا, قریب مدینہ شریف کے جب پہنچنے والے تھے, وہاں جو ہے دھوپ گرمی, اس میں کچھ سایہ تلاش کر رہے تھے. کچھ چٹان کی پہاڑی, اس کے نیچے حضور نے حضور کو جو ہے سائے کے آرام کے لیے بٹھا دیا, قیلولے کے لیے خود پہرہ داری, چوکی داری. ایک جو ہے نوجوان وہاں سے گزر رہا تھا بکریاں لے کر, ان سے جو ہے وہ دودھ لیا, اور جو ہے پھر اپنے پاس ایک برتن تھا تھرماس. یہ تھرماس کی بھی ایجاد دیکھو, تو کہتے ہیں تھرماس کہاں سے آ گیا. اپنے پاس میں جو پانی لے کر چلے تھے, ٹھنڈا پانی, اللہ اکبر, اس برتن میں ٹھنڈا پانی موجود تھا. حضرت ابوبکر نے اس سے دودھ خریدا اور
جو ہے ٹھنڈا پانی اس دودھ میں ملایا. ٹھنڈا پانی کس میں ملایا؟ دودھ میں. دودھ بھی کیا ہو گیا؟ ٹھنڈا ہو گیا. اور ٹھنڈا مشروب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. حضور یہ لیجیے، یہ بھی خوب ہے، یہ ٹھنڈا پی لیجیے. اس سے کیا ہوگا؟ کیا ہوگا بھائی؟ بولو بھائی. تو فاسقی محسوس ہوگی. دودھ میں پانی ملایا تو پانی کا ثبوت بھی مل رہا ہے نا، پانی بھی ٹھنڈا ملا ہے. بیچنے والے کے لیے نہیں ہے دودھ میں پانی ملا کر بیچے، جی پینے والے کے لیے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خالص دودھ انسان کا میدا بھی خراب کر سکتا ہے، موشن لگا سکتا ہے. پانی ملا کر دیا تو دودھ کی طاقت جو اس کا پاور تھا ذرا کم ہو گیا. آپ کے میدے پر ڈائریکٹ گرمی میں جائے گا تو اثر نہیں کرے گا، ٹھنڈا لگے گا تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا پیٹ خراب نہیں ہوگا، موشن نہیں لگے گا. اطباء مسائل نکالتے ہیں میری آپ سے، بابا دیکھو یہ طویل قصہ. خیر مجھے بڑا مزہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیش کیا. یہاں بھی دودھ خریدا پیسوں سے، پانی ملایا، اور وہاں جب پہنچے وہاں بھی ہدیہ تحفہ دینے والا سب سے پہلے حضرت محمد صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد سبحان اللہ وہ پہنچے. گرد و غبار لگ چکا تھا، گرد و غبار کی وجہ سے سفر تھا، کپڑے میلے ہو چکے تھے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر سفید کپڑا پیش کیا، اور یہ لیجیے سب سے پہلے کپڑے تبدیل فرمائیے، سفید صاف. حضور کو سفید لباس بھی بڑا معمول. خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے. یہ کائنات کا سب سے پہلا مرید ہے، اس لیے کائنات ساری کائنات کے ایمان میں پڑھنے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پڑھنے میں کس کا ایمان رکھ دیا جائے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ. بولو بھائی کون سا بھاری ہو؟ بولو بھائی ہم خطوں تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ. حضور نے سارا مالی کا قبول فرمایا. دیگر صحابہ کرام کوئی اپنا گھر کا سامان بھی لے کر آیا نا، سارا قبول نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر کی دل کی کیفیت اور ہے، تمہاری اور ہے. اور ایسا نہ ہو کہ تم سارا حضور کے راستے میں اور حضور کے واسطے اور اسی طرح حضور کے اوپر خرچہ کر دو، اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تمہیں کفر کے وساوس آنا شروع ہو جائے. اور ابو بکر تو بات میں شروع سے اب تک ساتھ ہے، اس کو یہ وساوس تنگ نہیں کر سکتے. اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ والا بندہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے سانچے میں جو ڈھلا ہوا ہے، حضور کی اتباع جو کر رہا ہے، رات دن اس کو حضور کے مشن کی فکر ہے، اور ان کے ساتھ رہ پڑھو. اے ایمان والو اللہ والے بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ نیک بن جاؤ، نیک بن جاؤ. وکونوا مع الصادقین. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرمایا کرتے تھے اور سچے لوگوں کی صحبت میں رہ پڑھو. کیا مطلب؟ سچے لوگوں کی صحبت میں اگر رہ لیے، ان کی صحبت میں آتے جاتے رہے تو انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے. اور مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع بھائی صاحب دارالعلوم کراچی میں ایک مرتبہ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت کا بیان چل رہا تھا، اسپیکر سے آواز بھی آ رہی تھی. حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بڑا اچھا مطلب بیان کرنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ایک ہی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی فرمایا اور اس حکم پر عمل کیسے ہوگا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ عمل کرنے کا طریقہ ہی ہے. اللہ نے حکم فرمایا کہ نیک تقوی اختیار کر لو، اور تقوی ویسے اختیار کرنے کی کوشش کرو گے تو بڑا مشکل ہے. متقی بننے کی کوشش کرو گے فرمایا مشکل ہے. اللہ نے دوسرے جز میں نازل فرما دیا اس کا آسان طریقہ، وکونوا مع الصادقین، کہ سچے لوگوں کی صحبت میں رہ پڑو تو کیا بن جاؤ گے آپ؟ متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ مجھے سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے.